یہ باتیں ساری پہلے ہو چکی ہیں، میں دہرا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم مضمون ہے اور اس میں تباہی آئی ہوئی ہے، اور شریعت نے جتنے رشتے بتائے ہیں ان تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ والدین کا بھی اتنا اہمیت قرآن نے نہیں بیان کی، بہن بھائیوں کی اتنی اہمیت بیان نہیں کی کہ والدین کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے چند آیات، اور خامند بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ قرآن بھرا پڑا ہے کہ یہ رشتہ بچ جائے، چونکہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرا باپ سے رشتہ، میری اطاعت اور فرمان برداری ہو یا نافرمانی ہو، میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں۔ میں اپنی ماں کو تنگ کرتا ہوں یا خوش رکھتا ہوں، میں اپنی ماں کا بیٹا ہوں، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ میری بھائی سے لڑائی ہے یا صلح ہے، یہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، لیکن خامند بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک بات رہ گئی تھی کہ لباس آدمی اپنی پسند کا خریدتا ہے۔ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر تو ماں باپ پہناتے ہیں، جب وہ ہوش میں آ جاتا ہے تو وہ لباس اپنی پسند کا لیتا ہے، ماں کی پسند کا نہیں لیتا، باپ کی پسند کا نہیں لیتا ہے۔ تو لفظ لباس میں اشارہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ شادی میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی پسند کا خیال رکھیں۔ یہ لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں ماں باپ جو پہناتے تھے ہم پہن لیتے تھے، جب سے ہم نے شعور میں قدم رکھا ہے تو اب ہم اپنا لباس خود ہی خریدتے ہیں، چاہے وہ نیلا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، سفید۔ مجھے سفید پسند ہے، زندگی گزر گئی سفید کرتے شلوار میں۔ تو لباس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لڑکے لڑکی کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور بیٹوں پر بھی مسلط کرتے ہیں، ایتھے ہی کرنی ہے، بس ہمارا فیصلہ ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے، یہ اللہ نے شریعت نے حق رکھا ہے بچے میں نے قبول کیا، لڑکا کہتا ہے، باپ تو نہیں کہتا ہے، جس نے کہنا ہے میں نے قبول کیا تو وہ قبول تو کرے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ نکاح کا پیغام دیا ہے، تو آپ نے فرمایا تو نے وہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہا جی نہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لو، کہ تم نے زندگی گزارنی ہے، دیکھ لو۔ اتنی گنجائش رکھی ہے کہ لڑکا لڑکی بیٹھیں، آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بات چیت کر لیں، تو انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارا ماحول ہے کہ یہ بھی ہندو سے آیا ہوا معاشرہ ہے کہ وہ ذات پات میں پھنسے ہوئے تھے، بس ہم نے راجپوتوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے جاٹوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم نے ارائیوں میں کرنا اور کہیں نہیں کرنا، ہم یہ ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں کرتے۔ یہ پورے ہمارے ماحول میں ایک چیز رچی ہوئی ہے۔ کتنے بچے میرے پاس آتے ہیں، بچیوں کے فون آتے ہیں، ماں باپ زبردستی شادی کر رہے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا لیکن وہ زبردستی کر رہے ہیں۔ تو اگر زبردستی کریں تو پھر مان جاؤ، قربانی دے دو، پھر بغاوت نہ کرو، قربانی دے دو۔ چونکہ ایک اس کے ضد میں انتہا کی بات ہو رہی، وہ ہے کورٹ میرج، کہ بعض بچے بچیاں اتنے باغی ہو جاتے ہیں کہ وہ عدالت میں جا کے اپنا نکاح کر لیتے ہیں۔ میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ ماں باپ زیادتی کرنے پر آ گئے ہیں، مان جاؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ پاک اس میں آپ کے لیے بہتری کی شکلیں بتائے گا۔ اس کیمرے کے ذریعے سے لوگ جو سن رہے ہیں، سارا ملک تو نہیں سن رہا ہے لیکن جو سن رہے ہیں، شادی بچے کا معاملہ ہے، بچی اللہ کے واسطے پوچھے بغیر کرنا زیادتی ہے۔ میرے نبی کی حدیث سناتا ہوں، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے شادی کی یا بیٹی کی شادی کی، پہلے آسمان سے وحی آئی، جبریل آئے، پیغام لائے، حکم لائے، پھر میں نے یہ کام کیا۔ ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام لے کر آئے ہیں، پہلے ابوبکر صدیق نے رشتہ مانگا، آپ خاموش یعنی انکار۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بات کی، خاموش یعنی انکار۔ عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی سے کہا تم جاؤ، وہ فرمانے لگے میں تو بہت غریب ہوں، میرا تو گھر بھی اپنا نہیں، مجھے دے دیں گے؟ کہاں دے دیں گے، تم جاؤ۔ تو حضرت علی تشریف لائے، را کے بیٹھے تو شرم کی وجہ سے بولا ہی نہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ وہ چپ۔ اب آپ کو تو پتا تھا علی کیسے آئے، آپ تو اندر دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ۔ تو حضرت علی باہر تشریف لے، صحابہ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں، کیا ہوا؟ تو فرمایا انکار ہو گیا۔ کہنے لگے کیسے؟ کا کچھ بولے ہی نہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ تو بولے ہوں گے، کہ بس انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا تو پھر بس مبارک ہو،
ہو گیا کام۔ تو حضرت علی نے پوچھا وہ کیسے؟ کیسے یہ کہ نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا، لہذا تیرا کام ہو گیا۔ اچھا اب بچوں، میرے بچوں سنو، جبریل آ چکے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ یوں ہونا ہے، وہیں ہاں کر دیتے۔ اللہ کے امر کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں، وہیں ہاں کر دیتے۔ یہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ کمال، فاطمہ کا رشتہ آیا ہے، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ آپ کا کیا خیال ہے حضرت فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ جنت کی سردار، نبی کے جگر کا ٹکڑا، وہ انکار کرتے؟ یہ تو آج کی بچے ہماری بیچاری چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اچھا جی میں تھوڑی مرضی۔ اور وہاں ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہی کیا ہے، یہاں تو وہی آ چکی ہے کہ علی اور فاطمہ کی جوڑی آسمان پہ طے ہو چکی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقرار کے بعد آپ باہر تھے، وہیں اقرار کیوں نہیں کیا؟ ہمیں سبق دینا تھا کہ آسمان سے وحی بھی آئی ہو تو بھی بیٹی سے آپ نے کہا علی بلاؤ لوگوں کو، تو وہ اس وقت مسجد بھر گئی ساری، تو آپ نے سامنے بٹھایا اور خود ممبر پہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں میرے پاس جبریل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے فرمایا کہ علی میں نے 400 درہم کے عوض فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا قبول، تو میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا مانگی اور اللہ کے نبی نے کہا آمین، آپ نے زور سے اوپر سے کہا آمین۔ پھر آپ نے سارے شرکائے نکاح کو شہد کا شربت پلایا اور کھجور کھلائی، شہد کا شربت اور کھجور کھلائی۔ تو آسمانی وحی کے بعد بھی باپ پوچھ رہے ہیں کہاں کر دو، تو ہمارے پاس تو وحی نہیں ہے، اور ایک بچی نے زندگی گزارنی، ایک بچے نے زندگی گزارنی، اور ماں باپ ان کی وہ رائے کے خلاف اولاد بولے تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہو گئے ہیں، یہ نافرمان ہو گئے ہیں، وہ پھر وہ ان کو وہ جذباتی طور پر ان پر پریشر ڈالتے ہیں، ہم نے تمہیں بچپن میں پالا، ہم نے، ماں کہتی میں تینوں دودھ پیوایا، میں تیرے پوتڑے دھوتے، آج تو میرے ابو بولے نا وہ اماں جی میں زندگی گزارنی ہے، تسی گزار بیٹھے ہو، میں گزارنی ہے۔ ہمارے دینی حلقے ہوں یا دنیاوی حلقے ہوں، نہ کوئی بچے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہاں آپ کا کر دیں، آپ کا کیا رائے ہے، نہ کوئی بچی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ رشتہ آیا ہم ہاں کر دیں، بلکہ بچیوں سے چھپا کے رشتے کیے جاتے ہیں کہ وہ بچی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پرانے تعلق والے ذمہ دار گھرانے کی بچی، آج مولانا صاحب چلو ماں باپ جہاں کر دیں ٹھیک ہے، ہمارا سر جھکا ہوا ہے، اتنا تو دیکھ لیتے انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک شرابی کے ساتھ میری شادی کر گئی، عمر گزر گئی میری روتے روتے، فیملی میں ہی کرنا تھا تو کوئی اور شریف بچہ دیکھ لے، مجھے صرف فون پہ کہا گیا کہ اسی تیری منگنی کر دیتی ہے تو فلانی تاریخ میں تیری شادی، اور وہ شرابی تھا میرا، آج تک وہ شراب پی۔ یہ وہ دکھتے ہوئے مسائل ہیں جن کو ہم دین کی روشنی میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے رواج کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہمارا رواج کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، اس پر ہم چلتے ہیں۔ تو میرے نبی نے ہم عمر سے شادی کی سودا، عمر سے بڑی سے شادی کی خدیجہ، کم عمر سے شادی کی باقی ساری بیگمات، خاص طور پہ حضرت عائشہ، مطلقہ سے شادی کی زینب، بیوہ سے شادی کی خدیجہ حفصہ، کنواری سے شادی کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مالدار سے شادی کی خدیجہ، غریب سے شادی کی جویریہ باندھی ہو کر آئیں، ہمسر سے برابری میں شادی کی ام سلمہ ام حبیبہ، اپنے خاندان میں شادی کی عائشہ ام حبیبہ ام سلمہ، یہ حفصہ، یہ قریش ہیں۔ خاندان سے باہر قوم میں شادی کی جویریہ میمونہ، قوم سے بھی باہر یہود میں شادی کی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کتنی نسبتیں ایک عورت کی بن سکتی ہیں، ان سب میں میرے نبی نے شادی کی۔ اور آپ حیران ہوں، اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں جن کے ساتھ جانی دشمنی، ابو العاص کو حضرت زینب، ابو العاص بن ربی بن امیہ بن حرب، اور عثمان بن عفان بنو امیہ۔ تو پہلے تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وقال تعالى من يتق الله يجعل له مخرج
ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فأجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبقاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں انسان سب سے زیادہ محتاج اور سب سے زیادہ ضرورت مند ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کی ضروریات بڑی مختصر ہیں، بڑی محدود ہیں. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ہر پل میں، ہر آنے والا لمحہ اس کی ضرورت کو بڑھاتا ہے. ہر آنے والا وقت اس کی خواہشات، اس کی حاجات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. یشیب ابن آدم ویشب فیہ خصلتان. اس حدیث میں اشارہ ہے کہ ہر آنے والا وقت اس کی خواہش، اس کی ضرورت یوں پھیلتی ہے. اس جہان میں سب سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند مخلوق انسان ہے. اور اس کائنات میں، اس جہان میں سب سے بڑا غنی اور بے نیاز وہ اللہ ہے. یہ ہر پل میں ضرورت کا محتاج ہے اور وہ ہر پل میں ہر ضرورت سے پاک اور بے نیاز ہے. ہر وقت میں اس کی محتاجی بڑھتی ہے اور وہ ہر وقت غنی، سمد، بے نیاز کا لفظ بھی چھوٹا ہے. سمد، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے دنیا کے انسانوں فقیر ہو اللہ، اللہ کے در کے فقیر ہو. اور اللہ کیا ہے؟ واللہ هو الغنی، اور اللہ غنی ہے. کیسا غنی ہے؟ ہر شے کو جگہ تو چاہیے. ہم اس وقت روٹی بھی نہیں کھا رہے، پانی بھی نہیں پی رہے، ایک بہت بڑی ضرورت ہے. لیکن ہر شے، وہ ہوا جیسی لطیف چیز کیوں نہ ہو، اس کو بقا کے لیے، رہنے کے لیے جگہ تو چاہیے. اللہ کیسا اللہ ہے جو موجود ہے اور اس کی ابتدا ہی کوئی نہیں، اور وہ موجود ہے اور اس کی انتہا ہی کوئی نہیں، اور اتنی بڑی ذات ہے کہ نہ اول ہے اس کا نہ آخر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن. قدیم، ابتدا کوئی نہیں، دائم، انتہا کوئی نہیں. اول ابتدا سے پاک، آخر انتہا سے پاک. اتنی بڑی ہستی، اور کیا عجب بات ہے، لا یحویہ مکان. اللہ تعالیٰ کہتا میں جگہ کا محتاج نہیں. موجود جگہ کے بغیر، موجود مکان کے بغیر. ہر موجود مکان کا محتاج ہے، ہر موجود جگہ کا محتاج ہے. یہ کیسا موجود ہے، یہ کیسا وجود ہے جو ہے بھی اور جگہ سے بھی بے نیاز ہے، جو ہے بھی اور مکان و زمان کی پابندیوں سے آزاد ہے. تو وہ اتنا غنی ہے کہ وہ جگہ کا بھی محتاج نہیں، اور میں اتنا محتاج ہوں کہ یہ ایک سانس، اس ایک سانس کے لیے مجھے کروڑوں نظام چاہیے جو چلیں تو تب میرا سانس نکلے گا، اندر جائے گا، باہر نکلے گا. اس ایک سانس کے لیے آپ کو نظر کچھ نہیں آیا، لیکن میرے اللہ کے کروڑوں نظام یوں پہیے کی طرح گھومے، تب جا کر میرا سانس نکلا اور تب جا کر میرا سانس اندر آیا. میرے اللہ نے ساری کائنات کو 6 دن میں بنایا. یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. انسان نے اپنی دوربینوں سے جو دیکھا ہے، جو فلکیات کے ماہر ہیں یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس میں 97% تو نظر نہیں آتا، 3% نظر آتا ہے. جو 3% دیکھا ہے وہ سارا نہیں دیکھا، کچھ دیکھا ہے. وہ جو تھوڑا سا دیکھا ہے
3%، اس کو اگر گنا جائے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تو صرف گنتی کرنے کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے، صرف گنتی کرنے کے لیے۔ یہ ناسا والوں کی رپورٹ ہے، جو امریکہ کا جو محکمہ ہے فلکیات کا، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے ان کی گردن، لیکن ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ 300 خرب سال چاہیے گنتی کرنے کے لیے وہ حصہ جو 3% میں سے دیکھا، سارا وہ بھی نہیں دیکھا۔ پھر آسمان اس کے اوپر ناقابل دید، پھر اس کے اوپر جنت، اور پھر پتہ نہیں جہنم اللہ نے کہاں بنائی ہے، پھر اللہ کا عرش ہے، پھر اللہ کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے جس میں ایک موج جب اٹھتی ہے تو وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے، ایک لوح محفوظ ہے۔ یہ سب اللہ نے کتنے دن میں بنایا؟ 6 دن۔ اس میں ہماری زمین بھی ہے، ہماری زمین اس کائنات میں ایٹم کے برابر بھی نہیں۔ دنیا میں ایٹم ایک فرضی وجود ہے، سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ فرض کیا گیا ہے کہ ایٹم 1 سینٹی میٹر کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں تو 1/10 کروڑ ہوتا ہے ایٹم۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہماری زمین ہے اس ساری کائنات میں شاید یہ 1/10 خرب سینٹی میٹر ہو، یہ اتنی چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی۔ مجھے ایسے خیال آتا تھا کہ اللہ نے ہماری زمین تو ایک سیکنڈ میں بنا دی ہوگی، اتنی بڑی کائنات میں جو 6 دن لگائے، تو اس میں یہ تو ہے وجود ہی چھوٹا سا ہے، چھوٹا سا وجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 1 سیکنڈ میں بنا دیا ہوگا سارا کچھ۔ لیکن ایک دفعہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر نظر پڑی تو پھر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، پھر مجھے احساس ہوا کہ میرا اللہ کیا اللہ ہے، کاش کہ ہم اپنے اللہ کو سمجھتے تو آج یوں دھکے نہ کھاتے۔ تو میرے اللہ نے کہا قل اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ او فیصلہ باد والو، تم کس رب کے ناشکرے بن گئے ہو جس نے ساری جو کائنات تھی اس میں تمہاری زمین ایک ذرہ بھی نہیں ہے، 2 دن پورے لگائے تمہاری زمین کا ڈھانچہ بنانے میں، 2 دن پورے، فی یومین فی یومین فی یومین، 2 دن، خلق الارض فی یومین، 2 دن لگائے تمہاری زمین کا ڈھانچہ بنانے میں، پھر تمہارے رہائش کے قابل ہو، پھر کیا کیا؟ جعل فیہا رواسی من فوقہا، پہاڑ، وقدر فیہا اقواتہا، پھر زمین کے اندر تمہارا سٹور، خزانہ، تمہاری قیامت تک آنے والی ضروریات، اس سب میں کتنے دن لگائے؟ 2 دن مزید۔ تو یہ سارا عرصہ کتنا ہوا؟ فی 4 ایام، فی 4 ایام، فی 4 ایام۔ اے انسان تو بڑا ہی محتاج تھا، تیری محتاجی کی وجہ سے صرف اس ایک ذرہ زمین پر تیرے رب نے پورے 4 دن خرچ کیے، 4 دن۔ پھر اب کیا ہے؟ اب اوپر سیارے اور اوپر خلا اور 97% ناقابل دید، اور اوپر پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں آسمان، اور چوتھے آسمان پہ اللہ کا لشکر، اور پھر اللہ کے فرشتے، اور جبریل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل، اور عرش کے فرشتے، پھر کرسی، کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، پھر لوح محفوظ، پھر جنت اپنی نعمتوں کے ساتھ، اپنے انہار، اشجار، ثمار کے ساتھ، پھر جہنم اپنے عذاب کے ساتھ، اپنی بھڑک اور چٹخ کے ساتھ۔ یہ جہنم، وہ جنت، وہ عرش، وہ کرسی، وہ قلم، وہ لوح محفوظ، وہ 7 آسمان، اور وہ ارب فرشتے۔ حقت السماء وحق لها ان تطق ما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله۔ میرے نبی نے کہا آسمان چیختا ہے، چٹکتا ہے، اور وہ کیوں نہ چیخے اور چٹکے کہ 4 انگلی بھی جگہ خالی نہیں ہے آسمان میں، مگر وہاں فرشتے کی پیشانی سجدے میں ہے، 4 انگلی کے برابر بھی آسمانوں میں جگہ خالی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جب اللہ بنانے لگا تو کتنا وقت لگایا؟ ثم استوى الى السماء،
وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. او میرے بندو، پھر باری آئی 7 آسمان بنانے اور جنت اور دوزخ اور فرشتے بنانے کی، تو یہ سب کچھ میں نے صرف 2 دن میں بنا دیا. صرف 2 دن. 7 آسمان 2 دن، جنت 2 دن، جہنم 2 دن، عرش 2 دن، کرسی 2 دن، قلم 2 دن، لوح محفوظ 2 دن، ملائکہ 2 دن. یہ سب کچھ نہ قابل دید اور نہ اس کا احاطہ کیا جائے، نہ گنا جا سکے. 2 دن اور یہ 1 ذرہ 4 دن. 4 دن کہ یہاں سب سے زیادہ محتاج مخلوق نے وقت گزارنا تھا. کروڑوں پہیے گھومیں گے تب اس کی زندگی کا 1 قدم اٹھے گا. کروڑوں نظام گردش کریں گے تب اس کا سانس کا تار جڑے گا. کروڑوں نظام حرکت میں آئیں گے تب آنکھوں کے نور سے اس کے نظر آئے گا. ارب نظام حرکت میں آئیں گے تب اس کے پیٹ میں غذا ہضم ہو کر اس کا جزو بدن بنے گی. لو محدود قسم کے نظام حرکت میں آئیں گے تب یہ سننے کے قابل، چلنے کے قابل، اٹھنے کے قابل، بیٹھنے کے قابل ہوگا. اس کائنات کا سب سے محتاج ترین فرد انسان اور سب سے غنی اللہ. آج کے انسان کی بہت بڑی گمراہی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، کافر بھی، مومن بھی، آج کا انسان بہت بڑی خطا کھا گیا. جو ہر پل میں ضرورت مند تھا وہ اپنی زندگی اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بغیر. وہ اللہ اور اس کے رسول کے بغیر اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ کے بغیر خوشحال بننا چاہتا ہے. وہ اللہ کے بغیر زمین کی برکتیں لینا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کو بیچ میں لائے بغیر کائنات سے نفع اٹھانا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر خوشیاں لینا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر محبتیں لینا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر امن چاہتا ہے، جنگ سے بچنا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر رات کی تاریکی میں امن اور دن کے اجالے میں محبتیں لینا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر بازاروں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر حکومت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر عدالت کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. وہ اللہ اس کے رسول کے بغیر مرد و عورتوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. اب اس کو بڑھاتے جاؤ. زندگی کے ہر شعبے میں آج کا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دانشور ہو یا ریڑھی چلانے والا ہو، وہ اللہ کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا. وہ تو میں آپ پہ ہی کر لیتا. میرے بھائیو، زمین تو اللہ کی ہے، پاکستان والوں کی تو نہیں ہے. یہ ہوائیں تو اللہ کی ہیں، امریکہ والوں کی تو نہیں ہیں. یہ آسمان کی کھلی چھت اللہ کی ہے، یہ یورپ والوں کی نہیں ہے. یہ چمکتا سورج اللہ کا ہے، یہ آسٹریلیا والوں کا نہیں ہے. یہ خوبصورت 14ویں کا چاند گھٹنے بڑھنے والا یہ اللہ کا ہے، یہ افریقہ والوں کا نہیں ہے. یہ جھل ملاتے تارے اور یہ مسکراتی ہوئی صبح اور یہ ڈھلتا ہوا سورج اور یہ افق سے پھیلی ہوئی سرخیاں یہ میرے اللہ کی ہیں، یہ کوئی ایشیا والوں کی نہیں ہے. اور دن اور رات کی گردش اور پانیوں کا بہنا اور پہاڑوں کا گڑنا اور ہواؤں کا چلنا اور غلے کا نکلنا اور دانے کا پھٹنا اور درخت بن کے بڑھنا اور شاخوں میں سے پھل نکالنا، مٹھاس بھرنا اور پھول میں مہک کا آنا اور تھنوں میں دودھ کا اترنا اور موسموں کا ہیر اور پھیر اور سبزیوں کا عدل اور بدل، یہ سب تو میرے اللہ کا ہے. یہ ایٹمی طاقتوں کا تو نہیں ہے، یہ انسانوں کا تو نہیں ہے. کس کی زمین ہے؟ ان الارض للہ، زمین اللہ کی. ہوائیں کس کی ہیں؟ یرسل الریاح مبشرات، آسمان کس کے ہیں؟ وجعلنا السماء سقفا محفوظا،
بادل کس کے ہیں؟ الم تر ان اللہ یزی صحابہ، بارش کس کی ہے؟ انا سببنا الماء صبا، کون برساتا ہے؟ کون برساتا ہے؟ انزل من السماء ماء، اسے بہاتا کون ہے؟ فصالت اودیۃ بقدرها، دانے اور گٹھلی کو کون پھاڑتا ہے؟ ان اللہ خالق الحب والنوا، زمین میں غلے کس نے بھرے؟ وقدر فیہا اقواتہا، لوہے کو سخت کس نے بنایا؟ وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید، آگ میں تپش کس نے رکھی؟ اانتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، نطفے کو انسان کس نے بنایا؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، زمین سے غلوں کو کس نے اگایا؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، آسمان سے پانی کس نے برسایا؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آپس میں محبتیں کون لاتا ہے؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، بلندیاں کون دیتا ہے؟ وللہ العزۃ ولرسولہ، حکومت کون دیتا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء، کون چھین لیتا ہے؟ وتنزع الملک ممن تشاء، اونچا کون کرتا ہے؟ وتعز من تشاء، ذلیل کون کرتا ہے؟ وتذل من تشاء، خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ بیدک الخیر، طاقت کس کی ہے؟ انک علی کل شیء قدیر، دن رات کے نظام پر کون بادشاہ ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، زندگیوں پر کون حکمران ہے؟ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، یہ کون ہے جو تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، رزق کے دروازے کھول دیے، تنگ کر دیے، یہ سب کچھ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ میں نے ساری چیزیں تو میں نہیں گھیر سکتا ہوں، بڑی بڑی چیزوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے بتایا، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا، ایک آیت کے ساتھ سب کو جمع کر لو، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہی مضمون ایک اور طرح، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہی مضمون ایک اور طرح، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، یہی مضمون ایک اور طرح، قل للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، یہی مضمون دوسری طرح، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، یہی مضمون دوسری طرح، رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربکما تکذبان، یہی مضمون دوسری طرح، فلا اقسم رب المشارق والمغارب، یہ سارا قرآن پکار رہا ہے، دھرتی اللہ کی، آکاش اللہ کا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، بادل اللہ کے، ہوائیں اللہ کی، زمین اللہ کی، خزانے اللہ کے، پانی اللہ کا، آگ اللہ کی، پتھر اللہ کے، سونا اللہ کا، چاندی اللہ کی، لوہا اللہ کا، سختی اللہ نے بنائی، پانی کو اللہ نے بہایا، کوئلے کو ہیرا بنا کر چمک عطا فرمائی، پتھر کو زمرد بنا کر خوبصورت بنایا، مٹی اور پتھر کو ملا کر سونا بنایا، چاندی کو بنایا۔ جب یہ سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اور سب کچھ اللہ کی ملک ہے، حکومت ہے، کوئی شریک ہے؟ الملک لا شریک له، الملک لا شریک له، کوئی اس کا وارث ہے؟ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، وہ کسی سے پیدا ہوا ہے؟ لم یولد، اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے؟ لم یلد، اس کی کوئی ٹکر کا ہے؟ هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، ولم یکن له کفوا احد، اس کے سوا کسی اور نے کچھ بنایا؟ امن خلق السماوات والارض، دکھاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لكم من السماء ماء، بتاؤ اللہ کے سوا پانی کون لایا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، بتاؤ اللہ کے سوا پھل پھول غلے کس نے نکالے؟ امن جعل الارض قرارا، بتاؤ زمین کو قرار رہنے کی جگہ کس نے بنایا؟ وجعل لها رواسی، اس میں پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے پانی کو جدا کس نے کیا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا
یبغیان، یہ وہ عرش والا اللہ ہے جو کڑوے اور میٹھے کو چلاتا ہے، میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا، کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا۔ میرا اللہ یہ پردہ ہٹا لے تو ساری دھرتی میں ایک قطرہ میٹھا پانی انسان نہ پا سکے، ایک قطرہ میٹھا پانی انسان نہ پا سکے گا۔ سمندروں کی کڑواہٹ اور زمین کے اندر کے گندے پانی کی کڑواہٹ سب میٹھے چشموں کو برباد کر دے۔ یہ اللہ ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے کوئی۔ ابھی تو میں ساری باہر پھر رہا تھا، اب اندر آ جاؤ، اپنے آپ میں آ جاؤ۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اب اپنے گریبان بٹن کھولو، اندر جھانکو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اندر دیکھو۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، تمہیں تو بھول گیا میں تیرا رب تو یہ یاد دلاتا ہوں کہ تو ایک گندا پھپکتا پانی کا قطرہ تھا۔ من نطفۃ امشاج، تو دو پانیوں کے ملاپ سے بنا، پھر تو تین اندھیروں میں تھا۔ فی ظلمات ثلاث، پھر تمہیں تصویر تیرے اللہ نے بنا کے دی۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر تیری آنکھوں کے خوبصورت نظام تیرے اللہ نے بنائے۔ الم نجعل لہ عینین، پھر زبان تیرے اللہ نے دی۔ ولسانا، اس کو خوبصورت پردوں میں تیرے اللہ نے بند کیا۔ وشفتین، پھر دو راستے تجھے اللہ نے دکھائے۔ وہدیناہ النجدین، پھر تجھے اللہ نے سننا، دیکھنا، بولنا سب کچھ دیا۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تجھے بولنے والا، سننے والا، چلنے والا پھر اللہ نے بنایا۔ پھر میرے اللہ کی دھمکی قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اگر میں آنکھیں ختم کر دوں، اگر میں کان ختم کر دوں، تمہارے دلوں پہ مہریں لگا کر تمہیں پاگل کر دوں، بے عقل کر دوں، من الہ غیر اللہ، لاؤ کسی کو تمہیں سب کچھ واپس کر کے دے دے۔ اس سے اور خطرناک بات ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، ایک عذاب کا کوڑا برساؤں اور تم سب کو صفحہ ہستی سے ناپید کر دوں، مٹا دوں اور تمہارا نشان نہ رہے۔ کچھ کر لو گے نہیں۔ افامن الذین مکروا السیئات، یہ جو میرے نافرمان ہیں یہ بھول گئے ان یخسف اللہ بہم الارض، زمین میں دسا دوں، اور یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا وہاں سے عذاب کا کوڑا برسے کہ احساس تک نہ ہو، پتہ نہ چلے۔ اور یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا تخت شاہی ہو، شادیانے ہو، گارڈ آف آنر ہو، بازار بھرپور ہو، پہیا فیکٹری کا گھوم رہا ہو، زمین کا سینہ پھٹ رہا ہو، دانا غلہ نکل رہا ہو، اور اچانک تیرے رب کا امر آئے اور سب کچھ تباہ و برباد کر دے تو کچھ روک لو تو روک لو گے نہیں، اس سے بھی سخت، اس سے بھی خوفناک۔ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اوہو موت نہ دوں، آنکھیں نہ لوں، کان نہ لوں، ایسے ہی ہو، لیکن ایک دم میرا امر آئے اور بیٹھا کوئی بندر بنا دوں، کوئی خنزیر بنا دوں، کوئی کتا بنا دوں، کوئی سانپ بنا دوں، کوئی بلا بنا دوں، کوئی چوہا بنا دوں، روک لو گے۔ ساری کائنات اللہ کی غلام، انسان اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام۔ میرے بھائیو، آج کا انسان گمراہ ہو گیا، کیا مسلمان کیا غیر مسلم، اپنے اجتماعی انفرادی، اپنے گھر کے، بازار کے، دفتر کے، فیکٹری کے، حکومت کے، عدالت کے، گاؤں کے، شہر کے، صوبوں کے، ملکوں کے، قوموں کے، سیاست کے، عدالت کے، معاشرت کے، اخلاقیات کے ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے اللہ کو شامل کیے بغیر، اللہ کو ساتھ لیے بغیر، اللہ کے رسول کو راہبر بنائے بغیر۔ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کی روشنی کے بغیر دنیا میں انسان سے گمراہ ترین مخلوق کوئی نہیں۔ اللہ اس کے رسول کے نور کے بغیر انسان سے بھٹکا ہوا کوئی قافلہ کوئی نہیں۔ یہ جاتا ہوا رمضان ہے اور یہ آخری جمعہ ہے اور ایک جمع غفیر ہے، احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے پھر التفات دلے، دوستاں رہے نہ رہے۔ اور اکثر میں دیکھ رہا ہوں نوجوان نسل نظر آ رہی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کو بیچ میں لاؤ، اللہ کو اپنے ساتھ ملاؤ، اللہ کے رسول کو سے پوچھو، ورنہ ہم اسی گرداب میں رہیں گے، اسی بھمر میں رہیں گے اور کشتی کنارے نہ لگے گی۔ میرے نبی نے کہا لا تستضيعوا بنار المشرکین،
کبھی مشرک کی آگ سے اپنے گھر کو روشن مت کرنا۔ حسن بصری سے پوچھا گیا اس جملے کا کیا مطلب ہے، تو ارشاد فرمایا کبھی کافر کو مشیر نہ بنانا، کبھی کافر سے مشورہ نہ لینا کہ اس کی تمہاری ترجیحات میں فرق ہے۔ کافر جنت کو نہیں جانتا، جہنم کو نہیں جانتا، اللہ کو نہیں جانتا، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں جانتا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ وہ تمہیں کبھی صحیح مشورہ نہ دے گا۔ تمہارا ذہن یہ ہے کہ دنیا گزر گاہ ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا اصلی گھر ہے۔ تمہارا ذہن یہ ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا عیش اور لذت کا جہان ہے۔ تمہارا ذہن یہ ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ یہ اصلی گھر ہے۔ تمہارا ذہن یہ ہے کہ تم امتحان کے لیے پیدا ہوئے ہو، اس کا ذہن یہ ہے کہ تم عیش کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تمہارا ذہن یہ ہے کہ سب کچھ مالک اللہ ہے، اور اس کا ذہن یہ ہے کہ سب کا مالک میں خود ہوں۔ تمہارا ذہن یہ ہے کہ جنت اصل زندگی ہے، اس کا ذہن یہ ہے کہ دنیا ہی جنت ہے۔ تمہارا ذہن یہ ہے کہ جہنم بڑی خوفناک ہے، اس کا ذہن یہ ہے یہی گرمی بڑی خوفناک ہے، یہی سردی بڑی خوفناک ہے۔ تمہاری اس کی سوچ ایک نہیں ہو سکتی۔ کافر کو مشیر نہ بناؤ۔ اب میں کیا رونا روں؟ سب سے بڑا مشیر وہ ہے جو باہر سے آتا ہے، سب سے بڑا علم والا وہ ہے جو باہر سے آتا ہے۔ ہاں، اللہ کے بغیر کچھ نہ ہوگا، اللہ کے رسول کے بغیر کچھ نہ ہوگا۔ عزت چاہتے ہو تو میرا اللہ جو کہہ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، آؤ نا میرے پاس عزت دوں گا۔ ذلتوں سے بچنا چاہتے ہو تو میرا اللہ جو کہہ رہا ہے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ آؤ اس کے در پر، وہ ذلتوں سے بچائے گا۔ تم رزق چاہتے ہو تو اللہ کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، تم آؤ میں کھول دوں گا۔ تم محبتیں چاہتے ہو تو اللہ جو کہہ رہا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، تم چاہتے ہو ہمارا جھنڈا بلند ہو تو اللہ جو کہہ رہا ہے انتم الأعلون ان کنتم مؤمنین، تم کہتے ہو اللہ ہماری مدد کرے تو اللہ جو کہہ رہا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، آؤ آؤ میں تمہاری مدد کروں گا۔ تمہارا فرد ہو یا مجمع ہو، ایک ہو یا ایک عرب ہو، تم اللہ کے سامنے جھکو، تم اللہ کو اپنا بناؤ، تم اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھو، پھر اللہ سے پوچھو یا اللہ میں کیا کروں؟ میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان اب بیچ میں کوئی براہ راست ڈائریکٹ ڈائلنگ کوئی نہیں ہے کہ میں اللہ سے پوچھوں تو وہ جواب دے یہ کر یہ نہ کر۔ تو میرے اور اللہ کے درمیان، آپ کے اور اللہ کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو بتا رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ کرو، جو کہہ رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ مت کرو۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت میں لایا ہوں، دنیا اور آخرت کی عزت میں لایا ہوں۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرا طریقہ چھوڑے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ ذلتیں میرے نبی کے طریقے کو چھوڑنے میں، عزتیں میرے نبی کے طریقے کو اپنانے میں۔ تو میرے بھائیوں، جاتا ہوا رمضان ہے اور آخری جمعہ ہے اور ایک جمع غفیر ہے۔ اس غلطی کو محسوس کرو کہ ہم اللہ کو اپنے بیچ میں نہیں لا رہے، اپنے مسائل خود حل کر رہے ہیں۔ انجمن تاجران اپنے مسائل حل کر رہی ہیں اور انجمن ارائیان اپنے مسائل حل، انجمن راجپوتان اور انجمن فلاں انجمن زمینداران، ہمارے مسائل یہ نادانوں کے ٹولے ہیں، یہ نادانوں کے ٹولے ہیں جو اللہ کو بیچ میں لائے بغیر اپنا اور ہمارا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں ہوگا 4 دن چوپڑی روٹی کھا لینا یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسائل تو آگے آ رہے ہیں۔ القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، مسئلہ تو وہ آ رہا ہے جو کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی آواز ہے۔
الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، وہ حقیقت جسے تم جان نہ سکو، وہ حقیقت کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین، تم پاکستان کی جیل سے ڈرتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے اصل جیل کون سی ہے؟ وما ادراک ما سجین، وما ادراک ما سجین، ہائے ہائے وما ادراک ما علیون، تم پاکستان کی اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہو اور قومی صوبائی اسمبلی کے ممبر بننا چاہتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے وما ادراک ما علیون، وہ اصل اسمبلی کہاں ہے؟ جہاں میرا اللہ خود براجمان ہوگا، خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ منبودم، جہاں اللہ خود میزبان ہو اور تم مہمان ہو، اور بیچ میں پردہ نہ ہو، بیچ میں آڑ نہ ہو، اور اولین و آخرین جمع ہو۔ اور میرے اللہ اسمبلی کا لفظ ہی اتنا گندا ہے کہ وہاں میں چسپا نہیں کرنا چاہتا، لیکن مثال اللہ نے بھی اپنے نور کی مثال ایک چراغ سے دی ہے۔ کہاں میرے اللہ کا نور، کہاں چراغ کا نور، کہاں اللہ اور کہاں چراغ، کہاں اللہ اور کہاں زیتون کے تیل کی روشنی۔ تو یہ مثال دی جاتی ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد صیفہا یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ کہاں میرے اللہ کا نور اور کہاں ہمارے چراغ کا نور؟ ایک اللہ مثال دے رہا ہے۔ میں نے اسمبلی کا لفظ استعمال کیا کہ ہمارے ذہنوں میں رچا ہوا ہے، اس کی ایک ہیبت ہے، ایک اللہ کی اسمبلی لگنے والی ہے۔ جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام ہے مسجد، جس میں گھاس سبز نہیں ہے، سفید ہے، نورانی سفید گھاس۔ وہ میدان کتنا لمبا چوڑا ہے؟ جبریل جیسا برق رفتار فرشتہ جو سدرۃ المنتہا سے آنکھ بند کر کے کھولو تو زمین پہ پہنچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس میدان مسجد میں اڑا اور میں اس کا اول آخر نہ پا سکا۔ یہ وہ میدان ہے۔ جبریل آئے ایک شیشہ ہاتھ میں، اس میں ایک سفید نقطہ اللہ کے نبی کو دکھایا کہ یا رسول اللہ یہ نقطہ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں؟ کہ یہ میدان مسجد ہے جو میرے اللہ نے اپنے دیدار کے لیے منتخب کیا ہے، جہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا اور اپنے جنتی بندوں اور بندیوں کو بلائے گا اور اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائے گا اور پیاسی آنکھیں اس کا دیدار کریں گی، ترستے کان اس کی آواز سنیں گے، بھڑکتے سینوں میں ٹھنڈک آئے گی اس کا دیدار کر کے، اس کو دیکھ کر لذت دیدارش خسروچ تمام گفتن سردادن و جاندادن نہ دیدار رخ یارے نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاکت غد سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکت با امید آن کے روزے شکار خواہی آمد۔ یہ مختلف فارسی کے شعر کٹھے کر کے میں ادھر بتا رہا ہوں کہ وہ ایک اللہ کا میدان ہے جس کا نام مسجد ہے، جہاں اللہ اولین اور آخرین کو جمع کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو علماء کہتے ہیں دوزخ والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دوزخ کی آگ اور اس کے سام اور اس کے کھولتے پانی اور فرشتوں کی مار اور زنجیروں کی جکڑ اور فرشتوں کی پکڑ اور جہنم کی چنگھاڑ اور اس کی آگ کی پھاڑ اور اس میں کھولتے پانیوں میں جوش۔ لیکن یہ سارا عذاب چھوٹا ہے، یہ سارا عذاب چھوٹا ہے۔ دوزخ والوں کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیدار سے محروم ہو گئے۔ ہاں وہ اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو گئے۔ اور جنت یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها، اور جنت فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر فی رشاقۃ اغیدی تختال فی حلل حرائر سندس استبرق واساور من عسجد والتاج يعلو فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد فكأنهن جواهر مكنونة صيغت بقالب لؤلؤ
لؤلؤ وزمرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت في الغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غردت الطيور ورتلت لحن الخلود بكل غصن أملد. یہ تو شاعر ہے، شاعروں کے چھوڑو، اللہ کی سنو، اللہ کی سنو. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان ذواتا افنان، ایک جنت نیچے، وہ کیسی؟ مدہامتان، اوپر والی جنت کیسی؟ فیہما عینان تجریان، نیچے والی جنت کیسی؟ فیہما عینان نضاختان، اوپر والی جنت کیسی؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے والی جنت کیسی؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اوپر جنت الفردوس کیسی؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، اور نیچے والی جنت کیسی؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اوپر والی جنت کیسی؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور کأنہن الیاقوت والمرجان، اور هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور نیچے والی جنت کیسی؟ فیہن خیرات حسان، اور حور مقصورات فی الخیام، اور لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ جنت جو میرے رب کا قرآن بتائے، وہ جنت جو میرے رب کا رسول بتائے، وہ جنت جس کے نوخن کے برابر کوئی چیز اسماعیل مسجد میں رکھ دو تو افریقہ کے جنگل بھی روشن ہو جائیں، اور برازیل کا جنگل بھی روشن ہو جائے، اور پہلے آسمان تک روشنیاں پھیل جائیں، اور ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے. وہ جنت، وہ جنت، وہ جنت جس کے پھل کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھے اور 1000 سال اس کی لذت لیتا رہے تو وہ لذت دیتا رہے گا، نیچے نہیں جائے گا. وہ جنت جس کی عورت کو ایک نظر دیکھ لے تو 40 سال دیکھنے کی لذت لیتا رہے، نظر دائیں بائیں نہ جائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے. وہ جنت، وہ جنت، وہ جنت ہے جب میرا اللہ کہے گا اسمبلی آ گئی، سب سے آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت بچھو گیا، پیچھے انبیاء اور اس کے پیچھے صدیقین، اس کے پیچھے شہداء اور صالحین، اور سب سے چھوٹے درجے کے لوگ مشک کے کیلوں پر، اور میرے اللہ کی آواز. میرے ممبر ہیں، پانی نہیں پیتا ہوں نا، عادت ہے بیان میں، اب گلا جواب دے گیا. ہاں میرے اللہ کا اعلان، میرے بندے آ گئے، ممبران اسمبلی آ گئے. بھائی انہیں کوئی کھانا تو کھلاؤ، کھانا کھلاؤ بھائی. دسترخوان لگے گا، کتنا لمبا چوڑا دسترخوان ہوگا؟ ایک کونا، ایک کونا، ایک کنارہ جس پر ایک آدمی دنیا میں بیٹھ جاتا ہے. میرے اللہ کے دسترخوان کے ایک کنارے کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے برابر. کھلاؤ بھائی، کھلاؤ بھائی. جب کھائیں گے نا تو جنت کے کھانے انہیں حقیر نظر آئیں گے. پھر میں اللہ کہے گا پلاؤ بھائی، میرے مہمانوں کو پلاؤ بھائی. جب پینا شروع کریں گے تو تسنیم جیسی شراب بھی ہلکی ہو جائے گی اور معین جیسی شراب بھی چھوٹی پڑ جائے گی، بے قیمت ہو جائے گی. پھر میرا اللہ کہے گا پھل کھلاؤ، پھل تو فاکہۃ مما یتخیرون، وہ بھی چھوٹے پڑ جائیں گے. پھر میرا اللہ کہے گا کپڑے پہناؤ، کپڑے پہناؤ. تو اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے جوڑے تبدیل ہو جائیں. یہ نہیں کوئی بنین لاؤ تو چولا لاؤ تو سلوار لاؤ، نہیں، ایک دم پہلا جوڑے تبدیل ہو جائیں گے. ایک نظر اور دوبارہ دیکھا تو جوڑے تبدیل ہو چکے. پھر میرا اللہ کہے گا خوشبو لگاؤ، خوشبو لگاؤ. پھر ہوا چلی جس کا نام ہے مفیرہ. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ ہوا تمہیں اتنے خوبصورت طریقے سے خوشبو لگائے گی کہ تمہاری بیوی تمہیں ایسے خوشبو نہ لگا سکے. تو پھر میرا اللہ کہے گا میرے ممبر آ گئے، میرے مہمان آ گئے، میرے مہمان آ گئے. کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی بدل لیے، خوشبو بھی لگا لی. میرے بندو راضی ہو، خوش ہو؟ راضی. تو اللہ کہے گا ایک وعدہ باقی ہے جو پورا ہونے والا ہے. تو کہیں گے وہ کون سا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے کون سا. وعدے تو سارے پورے ہو گئے، سب کچھ مل گیا. تو میرا اللہ کہے گا ایک وعدہ، آج اپنے رب کا دیدار کرو، یہ وعدہ باقی. رضوان پردے ہٹا